بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یاسر شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو فتح یابی کی مبارکباد ہے، اور فتح مفتی طارق مسعود صاحب نے فتح اپنے نام لکھ دی، اور یہ بات ثابت کر دی کہ رائے حق پر جو ہوتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کر دکھایا، اور جہلم پہنچے انجینئر علی صاحب سے ملاقات کے لیے، ان سے مناظرے کے لیے، اور ان مسائل پر بات کرنے کے لیے جو انجینئر علی صاحب دعوے کرتے تھے، اور ایسے دعوے کرتے تھے جو عوام کو بیوقوف بناتے اور صحابہ کرام پر گستاخیوں پہ گستاخی کرتے۔ ان مسائل پر، ان چیزوں پر مفتی طارق مسعود صاحب بات کرنے گئے، اور خاص طور پر جو انجینئر علی صاحب ایک ہی رٹا لگائے رکھتے ہیں کہ دیوبند کے عقائد المفند المحنت المفند کی کتاب پر، تو انجینئر علی صاحب کی اس خواہش کو بھی پوری کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ میں یہ اس پر بھی بات کرنا پسند کروں گا، اور بات کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ تمام عقائد قرآن اور سنت سے ہے، اور اس میں سے کوئی بھی عقیدہ قرآن سنت سے نہیں ٹکراتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب جب جہلم پہنچے تو انجینئر علی صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا، کہا کہ 48 گھنٹوں کے ٹائم ہے، میں جہلم پہنچ چکا ہوں، مجھ سے اگر انجینئر علی صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، یا انجینئر علی صاحب کو کوئی ایڈمین ہے وہ میرے ایڈمین سے رابطہ کرے، ایک نمبر دیا تھا اس پہ رابطہ کریں، یا ویڈیو بنائیں، شارٹ کلپ بنائیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آ چکے ہیں اور وہ اکیڈمی آ جائے اور ملاقات میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی سامنے نہیں رکھی، نہ تو رابطہ کیا گیا انجینئر علی صاحب کی طرف سے، نہ ہی کوئی ویڈیو پیغام دیا گیا، اور بالکل خاموشی اختیار کی گئی، بالکل ایسی خاموشی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ انجینئر علی صاحب بہت زیادہ خوفزدہ ہے یا ملاقات سے ڈر گئے ہیں۔ تو میں ایک بات جانتا ہوں کہ علمی سطح پر جو حق پر ہوگا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور انجینئر صاحب ہمیشہ کی طرح جیسے یا پوری صاحب ان کے گھر گئے تو وہ باہر نہیں نکلے، اور علماء کرام جو جہلم گئے تو ان سے ملاقات نہیں کی، اسی طرح جو ہے نا بہت سارے علماء کرام گئے، اسی طرح اس بار بھی ایسا ہی ہوا، اور مفتی طارق مسعود صاحب سے انجینئر صاحب نے ملاقات نہیں کی۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے وعدے کے مطابق جہلم میں گزارے، اور پھر آخری ویڈیو ریکارڈ کر کے بتائی کہ میرے پیچھے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، مجھ سے ملاقات کے لیے تو خاموشی اختیار کی گئی، لیکن پروپیگنڈا کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو پولیس والے تلاش کر رہے ہیں اور ادارے والے تلاش کر رہے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی قتل کے ارادے سے تو نہیں آیا، میں تو مناظرے کے ارادے سے آیا ہوں، جو آپ چیلنج کرتے رہے میں ان چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا، اور آپ کہتے تھے کہ قیامت تک مفتی طارق مسعود صاحب نہیں آ سکیں گے، تو قیامت سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آ چکے ہیں، لیکن آپ جھوٹے پروپیگنڈا جو ثابت ہو چکی ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور یہ بھی پھیلایا گیا کہ انجینئر صاحب اسلام آباد میں ہیں، حالانکہ وہ جہلم میں ہی تھے، اور بہت سارے جو ایکٹرز وغیرہ ہیں ان سے ملاقات بھی انہوں نے کی، غامدی صاحب کے داماد آئے ہوئے تو ان سے بھی ملاقات کی، ان کی تصویریں بھی اسی دن کی تھی، تو بہرحال کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان تمام چیزوں کے نظر رکھتے ہوئے جو انجینئر صاحب کے فالوورز تھے وہ کافی دکھی ہوئے، اس چیز کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہوئے، اور انجینئر صاحب کی جو لیٹسٹ ویڈیو 2 دن پرانی تھی اس پر انہوں نے کومنٹس کے ذریعے سے اپنا غصہ نکالا۔ ہر ایک فالوورز نے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو فالو کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا، آپ کے پاس علم کی وہ طاقت نہیں جو آپ کسی کے سامنے بیٹھ سکیں۔ بہت سارے فالوورز نے اپنے جو ان تاثرات کومنٹس کے ذریعے سے دیے، اور سب سے بڑی بات کہ لائکس اور ڈس لائکس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ 2.7 لائکس تھے اور ڈس لائک 5 پوائنٹ سے ابو تھے۔
جس پر جو ہے نا انجینئر صاحب نے وہ لائکس اور ڈس لائکس کا آپشن بھی ڈسیبل کر دیا تاکہ لوگ نہ دیکھ سکے۔ تو ان تمام جب نقطوں کو دیکھا جائے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کی شکست ہوئی اور بہت زبردست شکست ہوئی، اور جتنے ان کے فالوورز تھے ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ انجینئر علی صاحب ان کو بیوقوف بناتے رہے۔ لیکن ابھی انجینئر صاحب کے ابھی تک 48 گھنٹے کے بعد 2 دن مزید گزر چکے ہیں، ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی اس پر، اور کل اتوار کا دن ہے تو اس پر وہ انجینئر علی صاحب شاید تفصیلی اس پہ ویڈیو بنائیں، اور انجینئر صاحب کل کیا کہنے والے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ کون سی ٹوپی پہنانے والے ہیں، عوام کو کیا بیوقوف بنانے والے ہیں یہ بھی پتہ ہے۔ یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کا کیا فیصلہ ہے۔ اندرونی خبر آئی ہے اور ایسی خبر آئی ہے کہ کل انجینئر صاحب ایسی ہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال کا ایک چھوٹی سی خبر تھی جو میں نے پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ تو آپ کی کیا رائے ہیں اس پر آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔